بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں مجید احمد جئی اور آپ سماعت فرما رہے ہیں افسانہ خوشی، جسے لکھا ہے مجید احمد جئی نے۔ بڑا عالیشان محل تھا، محفل عروج پر تھی، جس طرف بھی نظریں اٹھتی زیب و آرائش کے ساتھ رنگوں کی کہکشاں سجی نظر آتی تھی۔ بے ساختہ میرے لب ہلے اور خوشی سے ہم کلام ہوا۔ اس معاملے میں بڑا خوش قسمت ٹھہرا ہوں کہ خوشی ہو یا خوشیاں مجھے باہوں میں لے کر سرور مستی میں رقص کراتی ہیں۔ ہو سکتا ہے میرے جیسے ہزاروں لاکھوں انسان خوشیوں کے ساتھ محو استراحت ہوتے ہوں، لیکن میرا ان سے کبھی رابطہ نہیں ہو پایا۔ فطرت کی خوشیاں مجھے اپنے حصار میں لیے رہتی ہیں اور میں شکر بجا لاتا ہوں۔ حضرت انسان خواہ مخواہ خوشی سے دامن چھڑاتا پھرتا ہے، جبکہ خوشی تو زندگی کی نوید ہے، زندگی کی بہار ہے۔ جب پیدا ہوا تو جہاں والدین کے لیے خوشی کا باعث بنا، وہاں دائی کے لیے دوہری خوشی تھی۔ اس کے خوابوں کے محل میرے آنے سے بنے۔ والدین نے مٹھائیاں بانٹیں، دیگیں اتاریں تو دائی نے دل ہی دل میں بھنگڑے ڈالے، کوکب کی سیر کی، پریوں کے جھرمٹ میں محو رقصاں رہی۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ اس نے خدمت کو خوشی پر قربان کر دیا تھا۔ ہم بھی تو ہزاروں خوشیاں فضول لمحوں پہ قربان کر دیتے ہیں، خوشیوں کو وقت نہیں دیتے اور اپنی خرمستی میں گم کر دیتے ہیں۔ خوشی کو بے مول سمجھتے ہیں، خوشیوں کی جستجو ہی نہیں کرتے، جبکہ خوشیاں ہماری منتظر رہتی ہیں، ہمارے ارد گرد کسی حصار کی طرح رہتی ہیں، بس انہیں اپنے پاس جگہ نہیں دے پاتے۔ میرے اندر چھپے انسان نے سوال کیا، کیوں صاحب خوشیاں مفت مل جاتی ہیں؟ نہیں، ایک خوشی کے لیے انسان دوسرے انسانوں کے گلے کاٹتا پھرتا ہے، اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی خوشیاں چھین لیتا ہے۔ مفاد پرست اتنا کہ وہ سمجھتا ہے میں نے کسی کی خوشی کا خون نہیں کیا۔ مکر باز ہے، دھوکے باز ہے، خوشیاں چھیننے والا یہ انسان۔ میں حیران و قدرے پریشان ہوں کہ جس انسان کو اپنی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، وہ دوسروں کی خوشیوں کا گلہ کیسے گھونٹ لیتا ہے؟ خود تو نامراد رہتا ہی ہے، دوسروں کی خوشیوں کا قاتل کیوں کر بن جاتا ہے؟ اگر ہم دوسروں کی خوشیوں کا سبب بنے تو ہماری خوشیاں مفت میں ضرور مل جائیں گی۔ زیر لب مسکراتے ہوئے میں نے جواب دیا، خوشیاں مفت نہیں ملتی، اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، خود کو مٹانا پڑتا ہے، اندر اور باہر کی میں مارنی پڑتی ہے، تب دوسروں کی خوشیوں کا سماع ہوتا ہے اور تم خود بھی خوشیوں کے جھرمٹ میں جھومنے لگتے ہو۔ خوشیاں بے مول مل جاتی ہیں، لیکن ان خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے جو وقت درکار ہوتا ہے وہ ضرور قیمتی ہوتا ہے۔ اس لیے خوشیاں مفت نہیں ہیں۔ ابھی یہی میں کہہ پایا تھا کہ خوشی چیخی، ارے اوے مسکراتے وائرس، اوہو آپ گھبرائیں نہیں، مجھے مسکرانے والا وائرس ہی کہا جاتا ہے، میرا نک نیم ہے۔ ہزاروں غم ہوں، دکھوں کے انبار لگے ہوں یا دردوں کے پہاڑوں تلے دب جاؤں، مسکراہٹ میرے لبوں پہ رہتی ہے۔ میں مایوس نہیں ہوتا، خوشی کی جستجو کے لیے اور محنت کرنے لگتا ہوں، احتیاط کرتا ہوں اور تدبیر اور تقدیر کے ساتھ نصیب کو تلاش کرتا ہوں۔ میں خوشی کے پہلو میں رہتا ہوں، لوگ مجھے دیکھ دیکھ کر مسکراتے مسکراتے مر جاتے ہیں۔ ہے نا حیرت؟ اب اس حیرت کا علاج میرے پاس تو ہے نہیں۔ میری تعریف کر رہے ہیں یا نقص پیش کر رہے ہیں؟ گفتگو ابھی جاری تھی، میں نے اپنے اندر بیٹھے شخص سے کہا، ارے بھائی، ہم خود کو خوشیوں سے دور کر رہے ہیں، خواہ مخواہ غموں کا پرچار کر کے، دکھوں کو اعصابی نفسیاتی مرض بنا کر زندگی کے شب و روز دکھوں میں بسر کرنے لگے ہیں۔ ہم تو خوشیاں بانٹنے والے تھے، پھر دکھوں کا پرچار کیوں کرنے لگے؟ اب ہمارے قول و فعل، شکل و شباہ سے دکھوں کی ندیاں بہتی رہتی ہیں، جس طرح چھوٹے بچے کی ناک بہہ رہی ہوتی ہے۔ میں اندر کے انسان کو سمجھا بجھا کر خاموش کرا ہی رہا تھا کہ خوشی میرے بغل گیر ہوئی۔ میں مسکرانے لگا، لب کھل اٹھے، جسم و جاں میں سرور مستی چھانے لگی۔ میں حسین ملکوں کی سیر کو نکل جاتا ہوں،
خوشی کے ویزے کے ساتھ ملکوں گھومنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ خوشی میرے رگوں پہ کی جان اور میری سانس ہے۔ ڈھول کی تھال پر خوشی کے ساتھ رقص کرتا ہوں، جھومتا ہوں۔ جب لڑکتا ہوں تو خوشی کے باہوں میں آنکھیں موند کر لہرانے لگتا ہوں۔ خوشی ہی تو میری زندگی ہے، خوشی ہی میرا جہاں ہے، میری کل کائنات ہے۔ خوشی نہ ہوتی تو شاید میں زندہ ہی نہ ہوتا۔ یہ خوشی مجھے مفت میں مل گئی تھی۔ جی ہاں، میں خوشی کے خوابوں خیالوں میں گم تھا کہ خوشی نے خوشی رضائی ہٹائی اور میری پٹائی شروع ہو گئی۔ میں خوابوں کی دنیا سے نکل آیا تھا۔ جی ہاں، میری آنکھ کھل گئی تھی۔ جی خوشی خوابوں کی دنیا ہی ہو سکتی ہے۔ میری حالت اور نزاکت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ جب خوشی میری پٹائی کر رہی تھی تب بھی میں ہنس رہا تھا اور دھیرے دھیرے مسکرا بھی رہا تھا۔ رضائی ہٹانے والی خوشی میری بیگم کا نام ہے۔ یہی خوشی میرے پیدا ہوتے ہی مجھ سے منسوب کر دی گئی تھی۔ اب زندگی کے شب و روز خوشی کے ساتھ ہی بسر ہوتے ہیں۔ اس خوشی کو رب کی رضا اور نصیب مان کر مسکراتے ہوئے جھیل رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔